لیے ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کوئی حاجت پیش آتی تو میرے آقا صلاۃ الحاجت کا اہتمام فرماتے. کبھی 2 رکعت بھی پڑھی ہے میرے آقا نے, کبھی 4 رکعت, مگر زیادہ 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کی جاتی ہے. اور نماز ادا کر کے جو دعا مانگی جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے دعائیں قبول فرماتا ہے. یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے آقا نے عمل فرمایا. ایک نابینا صحابی تھے, ان کی تمنا تھی کہ ان کی آنکھیں اچھی ہو جائیں, آنکھیں روشن ہو جائیں. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر آئے. یا رسول اللہ علیہ السلام, آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کو روشن کر دے, میں دیکھنے والا ہو جاؤں. تو آقا نے فرمایا کہ جاؤ اچھی طرح کامل وضو کرو, پھر نماز ادا کرو. کی بارگاہ نماز ادا کر کے یہ دعا کرو, اللہم انی اسألک بوسیلۃ نبیک محمد النبی الرحمۃ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویا محمد انی اتوجہ بک الی اللہ. آقا دعا سکھا رہے ہیں اپنے صحابی کو کہ جاؤ تمہاری آنکھیں روشن کرنا چاہتے ہو اس طریقے سے دعا کرو نماز پڑھ کے. اے اللہ میں تجھ سے آنکھوں کی بینائی کا سوال کرتا ہوں. کیسے بوسیلۃ نبی جی کا محمد النبی الرحمۃ, تیرے رحمت والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے, ان کے ذریعے سے, ان کے وسیلے سے, ان کے واسطے سے میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں. پھر آقا نے یہ دعا سکھائی, وَيَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى اللَّهِ. اور اے اللہ کے پیارے حبیب, میں آپ کی وجہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہوا ہوں, آپ کی وجہ سے. یہاں بھی حضور کا مسئلہ ہے. یہ نماز بھی جو پڑھا ہوا آقا آپ کے کہنے سے پڑھا, اللہ سے دعا نہ کرا, آپ کے کہنے سے دعا نہ کرا. اللہم اجعل حاجتی ہے اللہ, اس محمد نبی رحمت کے وسیلے سے میری حاجت پوری کروا دے, میری آنکھیں روشن کر دے. اللہ کے رسول نے جب ان کو اس طرح تعلیم کی, صحابی نے ایسا ہی عمل کیا اور دعا مانگی. دعا مانگ کر فارغ ہوئے کہ الحمدللہ آنکھیں روشن ہو گئی, آنکھیں روشن ہو گئی. تو حضور نے یہ عمل تو صحابی کو سکھایا, لیکن یہ عمل ساری امت کے لیے, ساری امت کے لیے. جب کوئی آپ کو حاجت پیش ہو, جب کوئی مصیبت درپیش ہو, جب کوئی معاملہ درپیش ہو تو مایوس نہ ہو, ہمت نہ ہارے, بلکہ اللہ کی بارگاہ میں باوضو حاضر ہو جائیں اور نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کریں. کہ حضور نے جو دعا کا طریقہ سکھایا ہے, کس طریقے سے دعا مانگ لے, اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول فرما دے گا. ہم اس لائق نہیں ہیں, ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی وجہ سے دعا قبول کرتا ہے. ہاں, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے محبوب ہے اور مقبول ہے. کیا ہے؟ مقبول بارگاہ الہی بھی ہے اور محبوب الہی بھی ہے. یعنی اللہ ان سے محبت بھی فرماتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت, امام عشق و محبت امام احمد رضا فاضل عجم و عرب علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ آستانہ سلطان الہند غریب نواز کا آستانہ مقامات مقبولات میں شامل ہے. تو معلوم ہوا کچھ ذاتیں مقبول ہوتی ہیں, کچھ مقامات مقبول ہوتے ہیں. جگہ مقبول ہوتی ہے اللہ کو, کچھ شخصیت اللہ کو مقبول ہوتی ہے. تب یہاں
سرکار مدینہ علیہ السلام کی ذات تو مقبول بارگاہ ہے، یہ تو بات ہے، کسی کو انکار نہیں۔ اب جگہ بھی مقبول ہوتی ہے، کیسے؟ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ سلطان الہند غریب نواز کا آستانہ، ان کا جو مزار پاک ہے اور ان کا جو احاطہ ہے مزار کا، وہ پورا علاقہ مقامات مقبولات میں شامل ہے، یعنی اس احاطے درگاہ میں کھڑا ہو کر کوئی گناہگار سے گناہگار آدمی، پاپی سے پاپی آدمی، سیاہکار سے سیاہکار آدمی دعا مانگتا ہے، اللہ پاک دعا قبول فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کون دعا مانگ رہا ہے، بلکہ اللہ یہ دیکھتا ہے کہاں دعا مانگ رہا ہے۔ تو یہ مقامات مقبولات ہیں۔ اولیاء اللہ کے آستانے کیا ہوتے ہیں؟ مقامات مقبولات ہوتے ہیں، اس لیے ان کی بارگاہوں میں جا کر اللہ سے دعا مانگو۔ وہ بزرگان دین بھی ہماری دعا پر آمین فرما دیں گے، تمہارے مسئلے سے حل ہو جائے۔ ان کی آمین سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے حدیث قدسی میں، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب میرا محبوب بندہ، جب میرا پیارا بندہ، جب میرا چہیتا بندہ جب مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، لَأُعْطِيَنَّهُ، میں ضرور اس کو عطا کر دیتا ہوں، ضرور عطا کرتا ہوں۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک بھی مقبول بارگاہ ہے، سرکار کا روضہ اطہر بھی مقبول بارگاہ ہے۔ کیسی مقبولیت ہے اس روضہ اطہر کو؟ اللہ حدیث پاک میں ہے کہ صبح میں 70,000 فرشتے اور شام کو 70,000 فرشتے رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر آتے ہیں، اور وہ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک بادب کھڑے ہو کر نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ اور جس فرشتے کو آنے کا موقع مل گیا ایک مرتبہ، قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ اتنے فرشتے ہیں کہ وہاں انتظار میں لگے ہیں، ہماری کب باری آئے گی رسول کی بارگاہ میں جانے کی۔ اللہ اور یہ ہم ہیں گناہگار، سیاہکار، بدکار، کہ رسول پاک جب کرم کر دیتے ہیں اپنے غلاموں پر، تو اپنے غلام کو بار بار اپنی بارگاہ میں آنے۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر ہی برسا دے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا آستانہ صرف آستانہ ہی نہیں، بلکہ پورے مدینے شریف کا علاقہ، ذرہ ذرہ مدینے کا، ایک ایک وہاں کا کانٹا کانٹا، ایک ایک پھول کی پتی پتی، سب رسول پاک کی بارگاہ سے نسبت رکھنے والے ہیں، اور یہ سب نسبت کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ کے مقبول ہیں۔ اسی لیے تو وہاں کی مٹی بھی شفا ہے، بولیے، مدینے کی مٹی بھی شفا ہے، خاک طیبہ بھی شفا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ واقعہ یاد کیجیے جب کہ 80,000 صحابہ حضور کے ساتھ جنگ لڑ کے واپس ہو رہے ہیں، غزوے سے واپس ہو رہے ہیں، کیونکہ غزوہ اس کو کہتے ہیں اس میں سرکار بنفس نفیس خود تشریف رکھے ہوں، جس جنگ میں شامل رہے ہوں، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ تو غزوے سے واپس ہو رہے تھے مدینے کی طرف، پتریلی زمین بھی، جب مدینے کی زمین شروع ہوئی سرحد، تو نرم و نازک مٹی، نرم نرم مٹی، 80,000 صحابہ چل رہے ہیں، کوئی گھوڑے پر ہے، کوئی اونٹ پر ہے، کوئی پیدل ہے، جب چلنے لگے مٹی اڑنے لگی، گرد و غبار اڑنے لگا، حضور کے پیچھے ایک صحابی چل رہے تھے، جب دیکھا مٹی اڑ رہی ہے، گرد و غبار اڑ رہا ہے، تو انہوں نے کپڑے سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، چہرہ ڈھانپ لیا کپڑے سے۔ آقا نے دیکھا چہرہ کیوں ڈھانپ لیے ہو؟
یا رسول اللہ علیہ السلام یہ مٹی اڑ رہی ہے، یہ گرد و غبار اڑ رہا ہے، کہیں میں بیمار نہ پڑ جاؤں، یہ جراثیم میرے منہ میں حلق میں جائیں گے، میں بیمار پڑ جاؤں گا، اس لیے میں نے اپنے منہ کو اور اپنی ناک کو کپڑے سے ڈھانپ لیا ہے آقا۔ تو آقا نے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں ہٹا کپڑے اپنے چہرے سے، ہٹا دے کپڑا اپنے چہرے سے، یہ مدینے کا گرد و غبار ہے، اللہ نے گرد و غبار میں شفا ہی شفا کی ہے۔ طیبہ لگا لوں تجھے آنکھ میں، تو نے چومے حبیبے خدا سے قدم، پڑ گئے تجھ پہ جب مصطفیٰ، بن گئی تو حقیقت میں خاک شفا، پڑ گئے تجھ پہ جب مصطفیٰ کے قدم، خاک طیبہ لگا لوں تجھے آنکھ میں، تو نے چومے حبیبے خدا کے قدم۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ اور مدینہ شریف یہ سب مقبول بارگاہ الہی ہے۔ بولیے، تو مدینے کی زمین پہ کھڑے ہو کر کہیں بھی کسی بھی کھجور کے درختوں میں کھڑے ہو کر، کسی باغ میں کھڑے ہو کر، کسی سڑک پہ کھڑے ہو کر، کسی گلی کوچے میں کھڑے ہو کر دعا مانگ لو، دعا قبول ہو جائے۔ کیونکہ مدینہ شریف سرکار مدینہ علیہ السلام کا وہ مسکن ہے کہ جس کا ادب انبیاء کرام نے بھی کیا۔ اللہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سلطنت سے نوازا تھا، بہت بڑی حکومت تھی، اتنی بڑی حکومت تھی کہ انہوں نے دعا بھی کی تھی اللہ سے، اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کر کہ میرے بعد کی ایسی حکومت کسی اور کو نہ ملے، ایسی دعا کی تھی انہوں نے۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی، سلیمان علیہ السلام کی۔ ہوا پر آپ کی حکومت تھی، پانی پر آپ کی حکومت تھی، جنات پر آپ کی حکومت تھی، پرندوں پر آپ کی حکومت تھی، سب آپ کا حکم مانتے تھے، آپ کے تابع تھے، جو حکم دیتے پورا کرتے۔ جنات، چرند، پرند، درند، جنات، انسان سب آپ کے تابع کر دیے گئے۔ چنانچہ آپ ایک مرتبہ اپنے تخت پر جلوہ فرما ہوئے، آپ کے ساتھ آپ کے امت کے صلحاء جو نیکوکار، متقی، پرہیزگار تھے، جو آپ کے ہمیشہ ساتھ رہتے تھے، وہ تمام کے تمام تخت پر سوار ہو گئے۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا، اے ہوا لے چل، اڑا کر لے چل میرے تخت کو۔ چنانچہ ہوا نے آپ کا حکم مانا اور تخت کو اڑا کر لے گئی۔ اب وہ پوری دنیا کی سیر کر رہے ہیں، وہ تخت ایسے اڑ رہا ہے جیسے پلین اڑتا ہے۔ پلین بھی تھک جاتا ہے چند گھنٹوں میں، اس کو پھر انرجی کی ضرورت پڑتی ہے، پیٹرول لینے کی حاجت ہوتی ہے، لیکن یہ تو ایسا ہوائی جہاز ہے سلیمان علیہ السلام کا، نہ اس کو پیٹرول کی ضرورت ہے، نہ کسی اور پنکھ کی ضرورت ہے، نہ کسی مشنری کی ضرورت ہے۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا ہے، ہوا آپ کے تخت کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ چنانچہ پوری دنیا کی سیر آپ تخت پر بیٹھ کر کیے۔ ایک جنگل آیا، گھنا جنگل تھا کھجور کے درختوں کا۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا، اے ہوا میرے تخت کو نیچے اتار دے۔ ہوا نے آپ کے تخت کو نیچے اتار دیا۔ وہ جنگل کا راستہ سلیمان علیہ السلام اور آپ کی امت کے صلحاء جو تھے وہ سب پیدل چل کے طے کیے، پیدل چل کے گئے، اڑ کر نہیں گئے اوپر، پیدل چل کر گئے۔ تو آپ کی امت کے صلحاء سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے پیارے نبی سلیمان علیہ السلام، پوری دنیا کی سیر تو آپ بیٹھ کر تختے کیے ہیں، لیکن یہ جنگل کو آپ پیدل چل کے کیوں طے کر رہے ہیں؟ کیا خصوصیت ہے اس جنگل کی؟ یہاں کو سوائے درختوں کے کچھ نظر نہیں آتا ہے، کیا خصوصیت ہے جنگل کی؟ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ علم غیب دیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے امت کے صلحاء، یہ زمین جو جنگل کی تم دیکھ رہے ہو، یہ آگے چل کر مدینہ شریف کہلانے والا علاقہ ہے، اور یہاں اللہ کے آخری نبی کی آرام گاہ ہوگی، اللہ کے آخری نبی یہاں جلوہ فرما ہوں گے، اس لیے اس نبی کی تعظیم میں یہ جنگل پیدل چلتے ہیں۔ وہ مدینہ شریف جس کا ادب برسوں سے ہوتا آیا ہے، کیوں ہوتا آیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ جگہ بڑی پسند ہے، کیونکہ محبوب اللہ کے وہاں جلوہ فرما ہونے والا۔ تعال اللہ اے ارض مدینہ تیرا کیا کہنا، تعال اللہ اے ارض مدینہ تیرا کیا کہنا، بلندی عرش کی زیر زمین معلوم ہوتی ہے، اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھنے والا
عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ یقیناً وہ ایسی محبوب ترین بارگاہ ہے کہ وہاں کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ذات کو بھی مقبول بنا دیا اور ان کی جگہ کو بھی مقبول بنا دیا، اور ان کی امت کے جو اولیاء ہیں وہ اولیاء بھی اللہ کے مقبول ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لیا، جیسا کہ سیدنا خواجہ خواجان خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمت و رضوان جب مکہ شریف پہنچے تھے اپنے مرید حضور سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری سنجری علیہ رحمت و رضوان کے ساتھ، تو نظام رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر آپ نے اپنے مرید کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ کو اونچا کیا اس طریقے سے، اور رب کی بارگاہ میں کیا دعا کی، اے اللہ میرے مرید معین الدین کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. قبولیت کی دعا کی، قبول فرما. تو اللہ تعالیٰ کی طرف بارگاہ سے جواب آیا، اے عثمان ہارونی ہم نے تجھے بھی قبول کیا، تیرے مرید کو بھی قبول کیا، اور تیرے مرید کے جتنے مرید ہیں ان کو بھی ہم نے قبول کیا. اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قبولیت عطا فرمائی اپنے خاص بندوں کو، تو ان کی نسبت سے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. دعا مانگنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، جیسے آپ دیکھتے ہیں کوئی فقیر کسی کے دروازے پر بھیک مانگنے آتا ہے تو ڈائریکٹ بھیک نہیں مانگتا ہے، لاؤ دے دو کچھ، مجھے ضرورت مند ہوں، میری جھولی میں ڈال دو، میرا کاسا بھر دو، ایسا نہیں مانگتا ہے، بلکہ وہ گھر کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر پہلے وہ آپ کے لیے دعا مانگتا ہے. کیا کہتا ہے، اللہ یہ گھر کو سلامت رکھ، گھر والوں کو سلامت رکھ، ان کے اہل و عیال کو سلامت رکھ، ان کے کاروبار میں برکت دے. یہ پہلے فقیر دعا مانگتا، بھیک مانگنے والا. دعا مانگنے کے بعد پھر آپ سے کہتا ہے کہ میں حاجت مند ہوں، میری حاجت پوری کر دو، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے دو، میں محتاج ہوں، میری مدد کر دو. تو اس طریقے سے مانگنے کا طریقہ ہے کہ پہلے وہ دعا مانگتا ہے گھر والوں کے لیے، پھر اپنے لیے وہ آپ سے بھیک مانگتا ہے. یہ طریقہ ہے. ہم سب اللہ تعالیٰ کے دربار کے فقیر ہیں. کون ہیں ہم لوگ؟ اللہ کی بارگاہ کی سب کیا ہے؟ بولو چلو، ہم سب فقیر ہیں. اللہ الغنی وانتم الفقراء. اللہ غنی ہے اور تم سب فقیر ہو. ہم سب بارگاہ الہی کے فقیر ہیں. اب اللہ سے مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے روٹی روزی دے دے، یا اللہ مجھے روپیہ پیسہ دے دے، یا اللہ مجھے صحت و عافیت دے دے، یا اللہ میرا کاروبار میں ترقی عطا فرما دے. تو دعا مانگتے ہیں، لیکن یہ دعا مانگنے کا طریقہ درست نہیں ہے. دعا کیسے مانگنا ہے؟ مانگنا اللہ سے، لیکن کیسے مانگنا ہے؟ تو جس طرح ہمارے گھر کے دروازے پر بھیک مانگنے والا پہلے ہمارے لیے دعا مانگا، پھر اپنے لیے مانگا، اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے تو گھر والے کوئی نہیں ہے. یہ دعا دے اللہ تجھے سلامت رکھ، تیرے گھر والوں کو معاذ اللہ سلامت رکھ. ایسی تو دعا نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اللہ کو وحدہ لا شریک ہے، وہ سمد ہے، اکیلا ہے، اپنے ساتھ سے اکیلا رہے گا. اس کا تو کوئی گھر بار نہیں ہے، اس کا کوئی مکان نہیں ہے، نہ اس کے بیوی بچے ہیں. پھر کس کے لیے آپ دعا مانگیں گے؟ اللہ اکبر. علماء اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بال بچے تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اہل و عیال تو نہیں ہے کہ ان کے لیے دعا مانگو. تو ہاں، اللہ کا ایک حبیب ہے، اللہ کا ایک محبوب ہے. اس محبوب کی بارگاہ میں پہلے درود و سلام پھر دعا. دعا مانگنے کا طریقہ ڈائریکٹ دعا مانگنا، ڈائریکٹ. اللہ اکبر. ڈائریکٹ نہ کوئی چیز ملی ہے نہ ملے گی. یہ دنیا میں جو مل رہا ہے انڈائریکٹ. بولیے انڈائریکٹ.
ہم آئے بھی یہاں پر انڈائریکٹ، ماں باپ کے وسیلے سے ہم پیدا ہوئے، اور جب مر کر جائیں گے قبر میں تو بھی انڈائریکٹ، خود سے نہیں جائیں گے قبر میں، 4 آدمی اٹھا کر لے جائیں گے، قبر میں دفن کریں گے۔ تو انسان کی ولادت سے لے کر انسان کی موت تک، انسان کے مہد سے لے کر لحد تک، ہر قدم پر وسیلے کی حاجت ہے۔ بولیے، وسیلے کی حاجت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے یہ نظام قدرت قائم فرمایا ہے، کیونکہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ عالم اسباب ہے۔ کیا یہ عالم اسباب ہے؟ یہاں کوئی کام بھی بغیر وسیلے کے نہیں ہوتا، کوئی کام بغیر وسیلے کے نہیں ہوتا، ہر کام کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کچھ اور ہے۔ یہ قاعدہ قانون ہمارے لیے یاد کیجیے، حضور پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا اور اللہ کے رسول اپنی امت کو عطا فرماتا۔ اسی لیے آقا نے فرمایا، انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں بانٹتا ہوں، بانٹتا میں ہوں اور اللہ مجھے دیتا ہے۔ قاسم نعمت ہے میرے آقا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جس کو مل رہی ہیں، جس کو مل چکی اور ملے گی، آئندہ بھی سب رسول کے ذریعے سے ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ دیتا ہے تو اپنے حبیب کو دیتا ہے، اور حبیب کے وسیلے سے سب امت کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ اصول اور ضابطہ اللہ ہی نے بنایا ہے۔ اس اصول و ضابطے کے خلاف آپ آئیں گے تو ناکام رہیں گے، نامراد رہیں گے، مراد پوری نہیں ہوگی۔ مراد اسی وقت پوری ہوگی جبکہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق زندگی گزارے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ تو وہی بات میں سمجھانا چاہتا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب، آپ کہتے ہیں وسیلے کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں وسیلہ بنانے کا حکم دیا، کس کو؟ عبادت کو، اعمال صالحہ کو۔ صبر بھی اعمال صالحہ ہے، نماز بھی اعمال صالحہ میں شامل ہے۔ تو اعمال صالحہ سے تم وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تو اللہ کی تعالیٰ۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا فرمان بالکل حق ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں میں، بہت اہم بات ہے۔ اعمال صالحہ کا وسیلہ لینا بھی جائز ہے، لے سکتے ہیں آپ۔ نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، نماز پڑھ کر کے رب کی بارگاہ میں دعائیں پیش کر سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، قرآن کے مطابق ہے۔ لیکن یہ یاد رکھو، ہمارا عمل اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے تب تو عمل کی وجہ سے دعا قبول ہو جائے۔ عمل قبول ہونا شرط کیا ہے؟ عمل قبول ہونا۔ جیسے ہم نماز پڑھے 4 رکعت صلاۃ الحاجت، تو ہماری نماز قبول ہونا اللہ کی بارگاہ، پھر دعا مانگو، دعا قبول ہو جائے گی، کیونکہ عمل مقبول عمل کیا آپ نے، اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل قبول ہو گیا، اس قبول عمل کی برکت سے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ لیکن کیا کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ میں جو نماز پڑھا میری نماز قبول ہو گئی، میرا روزہ قبول ہو گیا، میری زکات قبول ہو گئی، میرا حج قبول ہو گیا؟ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ نہیں نا۔ ہم امیدوار ہیں، اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں۔ ہم نے مولا نماز تو پڑھی ہے، تیری ذات سے امید ہے کہ تمہاری نماز قبول فرما لے گا۔ ہم نے روزہ رکھا، مولا اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ ہم نے زکات دی، مولا قبول فرما لے۔ ہم نے حج کیا، مولا قبول فرما لے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں قبولیت کی، لیکن یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہماری نماز قبول ہو گئی، ہمارا روزہ قبول ہو گیا۔ یہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ ارے ہماری کیا حیثیت ہے میاں، ہم تو سرتاپا گناہوں میں ملوث ہیں۔ سرکار غوث اعظم جیسی شخصیت، محبوب سبحانی قطب ربانی، قندیل نورانی، میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا وقت تھا، چاندنی رات تھی، آپ کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔
فرماتے ہیں ایک نوجوان کعبے کا طواف کر رہا، غلاف کعبہ کو پکڑ کر داروں کا دار رو رہا ہے، اور کیا دعا ہے زبان پر؟ اے اللہ اگر تیرے اعمال میرا عمل تیری بارگاہ میں قبول ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر قبول نہیں ہوا ہے تو مولا مجھ کو قیامت کے اندھا کر کے اٹھا، اندھا بنا کے اٹھا مجھ کو، تاکہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ سرکار غوث اعظم جو ولیوں کے سردار ہیں، ان کی عاجزی کا یہ عالم ہے، ان کی انکساری کا یہ عالم ہے، وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ میرا عمل قبول ہو گیا۔ عید کا دن تھا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں، سب لوگ عیدگاہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، ایسے رو رہے ہیں جیسے چھوٹا بچہ ماں سے بچھڑ کے روتا ہے، ہچکیاں لگے ہوتے ہوتے، لوگ جمع ہو گئے، دروازہ بندا، رونے کی آواز آ رہی ہے، امیر المؤمنین کی، لوگ باہر کھڑے ہو کر وہ بھی رونے لگے، کہنے لگے امیر المؤمنین رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا غرض و غایت رونے کی سرکار؟ آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میرا عمل اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو واقعی میرے لیے آج کا دن عید کا دن ہے، قبول ہو گیا تو عید ہے۔ اللہ جلیل القدر صحابہ نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرا عمل قبول ہو گیا۔ ہم کس کھیت کی ہوئی ہے؟ بولیے ذرا، ہم کس کھیت کی ہوئی ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ صبح سے شام تک نہ جانے کتنے گناہ ہم سے واقع ہوتے ہیں، کتنی جھوٹ بکتے ہیں، کتنے گالی کرتے ہیں، کتنے غلط کام کرتے ہیں، پھر نماز بھی پڑھتے ہیں، تو کیا ہم یہ دعویٰ کر سکیں گے ہماری نماز قبول ہو گئی؟ اللہ کی بات امید کرتے ہیں، اللہ قبول کر لے تو اس کا کرم ہے، قبول نہ کرے تو اس کا عدل ہے، قبول کر لے تو فضل ہے، قبول نہ کرے تو اس کا عدل ہے، سمجھ گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال صالحہ کا وسیلہ لینا جائز ہے، بالکل جائز ہے، بشرطے کہ وہ اعمال آپ کے، ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو تو وسیلہ لینا جائز ہے، اس کا وسیلے سے کام بن جائے گا آپ کا نماز سے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ کے مقبول ہیں، مقبول، حضور کی مقبولیت میں کوئی شک بھی نہیں ہے، کوئی شک نہیں۔ تو جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور جن کی مقبولیت میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو کیوں نہیں ہم اس کو ہی وسیلہ بنا دیں خدا کی بارگاہ؟ ہمارے صالحات لیکن رسول کا وسیلہ رد نہیں ہوگا، رسول مقبول ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایسے پیارے نبی کی امت میں پیدا کیا ہے جو نبی سارے نبیوں کا امام ہے، جو نبی سارے رسولوں کا سردار ہے، امام الانبیاء والمرسلین ہے۔ ہم اس پیارے نبی کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں۔ مسلمانوں، اپنے آقا و مولا علیہ السلام پر ناز کرو، اپنے آقا کی محبت دل میں بتاؤ، اپنے آقا پر کثرت سے درود و سلام پڑھو، آقا کی سنتوں پہ عمل کرو، آقا کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرو، انشاءاللہ زندگی کامیاب ہوگی، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر کے میدان میں بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق نصیب عطا کرے۔ عزیزان ملت، اب چونکہ موسم اچانک بدل گیا، 3 دن سے مسلسل یا 4 دن سے مسلسل بارش ہو رہی، طوفان آیا، لوگ پریشان ہیں، تالاب بہ رہے ہیں، ندیاں بہ رہی ہیں، دریا بہ رہے ہیں، سیلابی شکل اختیار کر گیا پانی، اور اللہ کی مخلوق پریشان ہے۔ تو اب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کریں؟ دعا کریں۔ کس کے وسیلے سے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ یا اللہ، ہم تیرے پیارے نبی، رحمت والے نبی سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، مولا ہم کو سلامتی عطا فرما، عافیت عطا فرما، اور یہ بارش جو نقصان بھی ہو رہی ہے مولا اس کے نقصانات سے ہم کو بچا دے، سلامتی عطا فرما، عافیت عطا فرما، مولا تعالیٰ ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مولا تعالیٰ ہم سب کو سرکار مدینہ علیہ السلام کا
سچا عاشق امتی بنا، سرکار مدینہ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ دانستہ نادانستہ ہم سے جو بھی خطا ہوئی غلطی ہوئی اپنے پیارے حبیبی کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ یا اللہ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم پر چلا، گمراہوں سے بچا، گمراہی سے بچا، بدعقیدوں سے بچا، بدعقیدگی سے بچا، ہم کو صراط مستقیم پر چلا، وہ صراط مستقیم جو تیرے پیارے نبی کا راستہ ہے، صدیق اکبر کا راستہ ہے، امام حسین علی مقام کا راستہ ہے، غوث اعظم کا راستہ ہے، غریب نواز کا راستہ ہے، اس راستے پر ہم کو چلا۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرما، آمین بجاہ سیدنا المرسلین یا رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اب بارش کا سلسلہ اپنے کرم سے روک دے، تاکہ آپ لوگ سب اپنے اپنے گھروں کو واپس نماز ادا کر کے جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب عافیت کے ساتھ پہنچیں۔ اور راستے بند ہو گئے ہیں، اس کے باوجود آپ لوگ تکلیف اٹھا کر مرکز سنت وادی رضا پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بہتر سلا آپ کو دونوں جہاں میں عطا فرمائے، کیونکہ پیدل چلنے کا بھی راستہ نہیں رہا، یہ جو مین راستہ ہے آنے کا اندر، پیدل بھی آنے کا راستہ نہیں رہا، اس کے باوجود آپ لوگ مختلف طریقوں سے آپ یہاں تک پہنچے ہیں، اللہ آباد اس کا بہترین اجر آپ کو عطا فرمائے۔ اور آپ جانتے ہیں مرکز سنت کی تعمیر کا کام چل رہا ہے الحمدللہ، پلاسٹک کا کام جاری ہے، ایک طرف کی دیوار یہ بائیں جانب میرے سیدھی میں دیوار، یہ دیوار باہر سے الحمدللہ پوری استرکاری ہوگی اور اندر سے کام شروع ہو گیا ہے، انشاءاللہ یہ اندر کی استرکاری مکمل کر لی جائے گی، اور پھر اس کے دوسرے جو کام باقی رہ گئے ہیں وہ بھی سب رفتہ رفتہ انشاءاللہ پورے کیے جائیں گے۔ تو میں تمام اہل خیر حضرات سے اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے اس مقدس گھر رضا جامع مسجد کی تعمیر کے لیے آپ حضرات جو ہے دل کھول کر تعاون فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر آپ کو دونوں جہان میں عطا فرمائے گا۔ یہ ثواب